زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ، حسین کا ہے، حسین میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ بنایا
کے لے آدھے جبریل نادے کپڑے درس پڑھ کے لے آدھے جبریل نادے کپڑے درس بن کے لے آدھے جبریل نادے کپڑے جن فرشتے بن کے نوکر جن فرشتے بن کے نوکر نادے نال جانی جیون کے نال جانی جیون کے نال جانی سنین جیوے تیرا مہدی جیوے وہ تیرا جیوے شیر عباس سن لے دے تم سمجھے دے دے جانی جیون جایانی جیون تیرے نال جایانی جیون تیرے نال جایانی جیون تیرے نال جایانی جیون تیرے ادھر سامنے جا تھوڑا جا رہا دیکھ دوبارہ کاٹ گئے تمام حضرات بیٹھ جائیں ادھر آنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم صلاۃ و سلاما دائما ابدا علیک یا رسول اللہ 10 محرم چڑھیا سورج دیندہ سیک فنا نہ ہو کی دسا میں حال نصیر اس کربل میں آقا نہ ہو چھٹ گئے دکھ تو چمتے تارے بدلیا رنگ فضا نہ ہو خواب دے بگیا گھوڑے اتوں جس کم چنزارا نہ ہو صلاة کے بعد زیب مسئلہ صدارت پروفیسر ڈاکٹر سید اکمل حسین شاہ صاحب گیلانی دعوت برکاتم العالیہ پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب گیلانی زبیدہ اور تمام حضرات اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اللہ سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى حبیب اعلان کر دو تو دعوت تبلیغ دی ہے طائف والے اوباش بچوں نے پتھر مارے ہیں جتنا بھی میں نے غاروں میں بازاروں میں سفر میں حضر میں امت کے لیے تکلیف کاٹی ہے اس پر اے کائنات والو کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کی انتہا کر دو میں محمد مصطفیٰ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اہل بیت امام حسن مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات مولا علی شیر خدا جناب محمد مصطفیٰ امام حسین علیہ السلام سے پیار کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا اہل بیت کی محبت ایسے نہیں کربلا کی سرزمین پر اہل بیت اطہار کے شہزادوں نے ایک ایک کر کے جان کا نذرانہ پیش کر کے کربلا کی دھرتی کو اپنے خون سے سیراب کر کے اسلام بچایا ہے وہی حسین ہے جب کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے ارے میری بطول کا جیون کا چین بیٹھا ہے میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا اور وہ آئینی مشیت کا شناسہ ایسا وہ آئینی مشیت کا شناسہ ایسا
جس کے قدموں میں ہے کوثر وہ ہے پیاسا ایسا ارے کیوں فخر سے چومے نہ محمد عربی ارے تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا کربلا کا میدان ہے حضرت حر بھی شہید ہو گئے بن منبع بھی شہید ہو گئے علی اکبر پاک آئے اور 500 یزیدیوں کو واسل جہنم کیا جب پیاس لگی خیمے میں گئے تو پھوپھی نے کہا اکبر بیٹا پانی نہیں ہے شدت پیاس ہے ماں نے خیمے سے لپٹ کر دیکھا شدت پیاس ہے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا ارے کتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو کتنی بار خالی مشکیزہ الٹ کر دے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر میری زبان چوس لو جب چوسی پھر یزیدیوں کے لشکر میں داخل ہو گئے اور کثیر یزیدیوں کو واصل جہنم کیا پھر یہ بھی شہید ہو گئے علی اصغر پاک 6 مہینے کا علی اصغر تاریخ دان کہتا ہے جب آپ کو اٹھایا گیا آپ کے لیے 6 لوگ تھے اٹھانے والے لوریاں دینے والے یہ کربلا میں جھولا بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کربلا میں جھولا کیوں بنایا گیا اس لیے کہ علی اصغر پاک اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آ رہے تھے کہ جنہوں نے ایڑی رگڑی تھی تو آب زمزم کا چشمہ نکل آیا اگر علی اصغر کو کربلا کی دھرتی پہ لٹا دیا جاتا آپ ایڑی رگڑ دیتے کربلا کے ہر شہر سے چشمہ پڑتا مگر کربلا والے پانی پینے نہیں آئے تھے آپ امتحان دینے آئے تھے جب آپ کو اٹھایا کہا یزیدیو تمہاری دشمنی عداوت ہمارے ساتھ ہے اس بچے سے نہیں ہے انہوں نے تیر مارا علی اصغر کے حلق میں لگا ارے کلیجہ تہل جاتا ہے امام علی مقام نے خون کا فہارا آسمان کی جانب کیا کہ باری تعالیٰ آج میری گود کے اندر ایک علی اصغر ہے اگر 1000 علی اصغر بھی ہوتا تو ایک ایک کر کے میرے نام پہ قربان کرتے چلا جاتا اور پھر تاریخ دان نے جب یہ بات لکھی تو اس کے آنسو چھلک پڑے تاریخ دان لکھتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم علی اصغر کا قد چھوٹا تھا تیر کا قد بڑا تھا لیکن کربلا کے میدان کے اندر کربلا والے ایسی تاریخ رقم کر گئے کہ قیامت تک حسین زندہ باد ہے یزید مردہ باد ہے اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی لینے گئے خیال آیا کہ ایک چلو بھر لوں پیاس ہے حلق خشک ہے مگر خیال ہے عباس اگر آج ایک پانی کا قطرہ پی لیا اور خیمے میں بچے پیاسے رہ گئے تو قیامت تک بات بن جائے گی کہ عباس نے خود تو پانی پی لیا تھا لیکن بچے پیاسے مر گئے تھے پانی نہیں پیا گھوڑے کو پلانے لگے گھوڑے نے نہیں پیا مشکیزہ بھر کے پلٹے ظالموں نے دایاں بازو کاٹ دیا پھر بائیں میں لٹکایا پھر بایاں بازو کاٹ دیا پھر دندان مبارک میں مشق کو دبایا انہوں نے تیروں کی بارش کر دی پھر آپ بھی شہید ہو گئے یہ شہادتیں ہوتی رہی وقت گزرتا رہا کربلا کی گلاب کربلا کی دھرتی کے اوپر ایک نئی داستان رقم کرتے رہے امام حسین علیہ السلام پھر آئے میدان کربلا کے اندر اپنے یافور گھوڑے کو وین لگاتے ہیں گھوڑا چلتا نہیں ہے کہا گھوڑے آج وفاؤں کا ویلا آیا ہے آج چلتا نہیں ہے گھوڑے نے پلٹ کے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے امام علی مقام نے جب جھک کے دیکھا ننھی سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ کے رو رہی ہے بابا میں صبح سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں جو بھی کربلا میں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا شہید ہو کے آیا ہے
بابا مجھے کھلونے کون لے دے گا، مجھے لوریاں کون دے گا، مجھے سینے پہ کون سلائے گا؟ ہاں بیٹی، آج اسلام کو حسین کے خون کی ضرورت ہے۔ آج تیرا باپ اسلام کی بقا کے لیے یزیدیت سے ٹکرا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے باطل کو مٹا رہا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹ نہیں تھا۔ امام مقام نے بچی کو خیمے میں چھوڑا اور یزیدیوں کے لشکر میں گھس گئے، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹے، پھر حملہ کیا اور سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ خولی نے حملہ کیا، شمر لعین نے حملہ کیا، اور جمعے کا دن ہے، نماز کا ویلا ہے، پھر آپ شہید ہو گئے۔ خیال آتا ہے آپ کا پورا وجود کے اوپر تیروں کی بارش ہو گئی، رہی وسطی بارش تیروں دی، میرا پیرا کے سبحان اللہ، رہی وسطی بارش تیروں دی، میرا پیرا کے سبحان اللہ۔ سارا تن زخمہ تھی، چورہا شمشیرہ تھے، سبحان اللہ۔ جدنت اخیر نماز پڑھی، تقدیرہ کے سبحان اللہ۔ ممتاز بھرا دی لاشتے، ہم شیرہ کے سبحان اللہ۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ 10 محرم چڑھیا سورج، گیندا سے فنادا ہوں، کی دسا میں حال نصیب، اس کربل دے آقا ہوں، چھپ گئے دکھ تو چند تارے، بدلیا رنگ فضا کا ہوں، خاک کے جگ گیا گھوڑے اتوں، جس دم چنزارا ہوں۔ ایک پیغام امام علی مقام دے گئے، جب جنگ جاری تھی، زور کا وقت ہوا تو کہا نماز زور پڑھنی ہے۔ یزید نے کہا جنگ نہیں رکے گی، تیر چلے گا، تلوار چلے گا، جنگ نہیں رکے گی۔ امام علی مقام نے آنکھ بند کی، نانا مصطفیٰ سامنے آ گئے، فرمایا بیٹا حسین، نماز وقت سے رہ جائے تو قضا بھی ہو سکتی ہے، تو غریب الوطن مسافر ہے، حق و باطل کی جنگ لڑ رہا ہے، اگر نماز نہ بھی پڑھے بعد میں پڑھ لے حاج نہیں، لیکن بیٹا حسین نماز قضا نہیں کرنی، تیرا پیغام ادھورا رہ جائے گا، قیامت تک یہ بات لکھا جائے گا کہ ہاں تاریخ میں ایک مقام ملتا ہے، کربلا والوں نے نماز چھوڑی تھی لیکن نہیں، امام علی مقام سجدہ ادا کر گئے۔ آپ کا سر جب دھڑ سے جدا ہوتا ہے اور نیزے کی نوک پہ چڑھتا ہے تو حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر جب اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا حسین دنیا کے سارے ذاکروں کے ذکر ایک طرف، یہ بات سن لے، تیرے ذکر کی مجلس عرش پر میں نے ہمیشہ کے لیے جاری فرما دی، کوئی تیرا ذکر ختم نہیں کر سکتا، کوئی ذکر کیوں ختم کر سکے؟ جب اللہ ہے ہمیشہ ہے، زمین والے جتنا چاہیں تیرا ذکر مٹانا چاہیں، تیرا ذکر نہیں مٹے گا، نہ فرش پہ مٹے گا نہ عرش پہ مٹے گا۔ ارے حسین وہ ہے جس کا ذاکر خود خدا ہے، قیامت مابعد قیامت لامکہ پہ ذکر حسین جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھیں تاکہ سب کا حصہ دعا میں شامل ہو جائے. ہم اللہ کے ایک محبوب بندے کے در پہ حاضر ہیں تو ان کی توجہات اور ان کا فیض حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ارسال ثواب ہوتا ہے. ارسال ثواب کے لیے پڑھ کے آنا یہ ضروری ہے لیکن جس نے نہیں پڑھا یہاں شامل کرنا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا منها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا شافي الأمراض ويا حل المشكلات أغثنا 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا أسألك العفو والعافية اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یا الہ العالمین جتنا بھی کلام پاک میں کیا گیا قرآن پاک میں تقریباً 13 ختمات شریف جو حمل کیے گئے علاوہ ازیں جو درود پاک 10,000 مرتبہ اور کثیر تعداد میں ذکر اذکار سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی. یہ محفل منعقد کی گئی یہاں تیرے اور تیرے محبوب بندے کا اللہ پاک ذکر ہوا. اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین اس تمام کلام پاک ذکر اذکار محفل پاک اور لنگر شریف کا ثواب توفۃ ہدیۃ تبرکن عاجزاً عدیدۃ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ کے تمام چاہنے والوں کے لیے جو اس جہان سے چلے گئے اور جن جن کو آپ چاہتے ہیں ان سب کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین حضور کے والدین کریمین اور تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین اہل بیت اطہار میں سے یا الہ العالمین حضور کی پیاری صاحبزادی جس کے لیے غزوہ میں جاتے ہوئے جس سے آخر میں مل کے جاتے اور واپس آتے ہوئے جس سے پہلے ملاقات کرتے اللہ پاک ان کی خدمت عالیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما اور ان کے صاحبزادگان کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. خصوص ان کے صاحبزادگان میں سے امام علی مقام کے لیے پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے تمام جو محبین اور رفقاء آپ کے ساتھ کربلا میں شریک ہوئے جو شہید ہوئے ان کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. جو اسیر ہوئے ان کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. اور اسیران کربلا میں سے بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور اہل بیت اطہار کی خدمت گزار حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین حضرت زین العابدین اسیر کربلا کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین تمام بارہ امام چودہ معصومین تمام سلاسل ہائے طریقت کے بزرگان دین تابعین تبع تابعین سب کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین درجہ بدرجہ سب کے حق میں قبول فرماتے ہوئے تمام اولیاء امت میں سے بالخصوص سرکار غوث پاک ربانی کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کی تمام اولاد مریدین متوسلین کے لیے اور آپ کی اولاد میں سے بالخصوص سید صفی عبدالستار بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. سید صفی عبدالستار بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام اولاد میں سے جو مرد و زن پورے بچے اس جہاں سے چلے گئے اور ان کے لیے پیش کرتے ہیں اور بالخصوص ان میں سے سید پیر شاہ صاحب بابو سید حسین رحمۃ اللہ علیہ سید سخاوت حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دونوں پھپھی جان پیش کرتے ہیں قبول فرما. مائی صاحبہ کے بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما.